نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم صدق الله العظيم۔ آج آپ حضرات کے سامنے جو مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے جہاد کی دو قسمیں، دفاعی جہاد اور اقدامی جہاد۔ دفاعی کو مدافعانہ جہاد بھی کہا جاتا ہے اور اقدامی کو مصلحانہ جہاد بھی کہا جاتا ہے۔ دفاعی وہ جہاد ہوتا ہے کہ دشمن سے اپنے دفاع اور بچاؤ کی خاطر آدمی کو کرنا پڑتا ہے، اور اقدامی وہ ہوتا ہے کہ کافر سے پہل کر کے اس کی طرف جانا ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کو، سیرت کو، قرآن کریم کی جہادی آیات کو اگر ہم پڑھیں تو آپ علیہ السلام کے جہاد دونوں طرح کے تھے، بلکہ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ زیادہ تر تو آپ کے اقدامی جہاد ہی تھے، اور بعض ہمارے اہل علم علامہ شبلی، نعمانی، ابوالکلام آزاد وغیرہ بعض حضرات یہاں معذرت خواہانہ نظریہ اختیار کرنے کی کوشش فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ علیہ السلام کے جہاد تو سارے دفاعی تھے اور اس میں کوئی بھی جو ہے وہ اقدامی نہیں تھا۔ تو یہ بات ان کی، اس پر اہل علم نے بڑا نقد کیا ہے، اور کچھ لوگوں نے خواہ مخواہ اس نظریے کو آگے چلانے اور پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ عجیب سی بات ہے کہ آپ علیہ السلام جو ہے صرف عربوں کے یا عرب کے جغرافیہ یا حدود کے اندر کے نبی تو نہیں تھے، اور صرف اپنے محض دفاع کے لیے تو، دفاعی پوزیشن کے لیے تو نہیں آئے تھے۔ آپ علیہ السلام تو رحمت للعالمین تھے، ساری کائنات کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے تھے، اور آپ نے اپنا یہ پیغام ساری دنیا تک پہنچانا تھا۔ آپ نے دنیا کے تقریباً 1,20,00,000 مربع میل میں سے 10 لاکھ مربع میل تک تو خود پہنچا دیا، اسلام کا جھنڈا لہرا دیا، اور باقی جو خطہ تھا اس میں بعد کے خلفاء نے، اور خاص طور پر بنو امیہ کے دو اشخاص حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور اسی طرح حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، ان حضرات نے تو 44 لاکھ اور حضرت معاویہ نے 64,60,000 مربع میل یعنی آدھی سے زائد دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا، اسلام کو غالب فرما دیا۔ اب جو ہستی ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئی ہے اور جس کا پیغام ساری دنیا تک پہنچنا اور پہنچانا ہے، تو وہ صرف اور صرف دفاعی پوزیشن میں رہیں گے تو پھر کلمہ ساری دنیا پر کیسے بلند ہوگا اور کفر تک پیغام کیسے پہنچے گا؟ اور پھر آپ علیہ السلام کو خط لکھنے کی بادشاہوں کو کیا ضرورت تھی؟ آپ نے جو 9-10 بلکہ آپ کے خطوط تو 250-300 تک بھی لوگوں نے گنے ہیں، اور اس میں 9-10 خط جو شاہان عالم کو آپ نے لکھے ہیں، وہ بادشاہوں کو خط، اور خطوں کا مضمون بھی اگر آپ دیکھیں اس حوالے سے کہ جس میں اسلم تسلم، کہ اسلام قبول کر لو، اسلام قبول کر لو تم سلامتی والے ہو جاؤ گے، یہ ایک طرح کا پیغام بھی ہے اور ایک طرح کی زجر اور تنبیہ بھی ہے کہ اگر قبول نہ کیا تو پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ ہوگا، اور پھر اسی طرح رعایا کا وبال بھی تمہارے اوپر ہوگا کہ اگر تم نے قبول نہ کیا تو پھر ان کے لیے بھی تم رکاوٹ بنو گے۔ تو بہرحال یہ خطوط جو لکھے ہیں، خطوط آپ نے شاہان عالم کو، تو یہ مقصد ہی یہی تھا کہ آپ نے اپنا پیغام ان بادشاہوں کے ذریعے سے پوری دنیا تک بھی پہنچانا، یہ بھی ایک آپ کی سوچ تھی۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام مکہ میں ہی تبلیغ نہیں کرتے رہے، مکہ سے باہر نکلے، 70-75 کلومیٹر کے جو ہے وہ طے کر کے آپ جو ہے طائف میں گئے، وہاں کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور پھر مدینہ 460 کلومیٹر طے کر کے تشریف لائے، پھر آپ جو ہے تبوک میں کہاں تک گئے، اور دائیں بائیں ادھر ادھر، اور پھر آپ نے قافلے بھیجے، اور آپ نے پھر مستقبل کے حوالے سے پیشگوئیاں کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اس سے پورے روئے زمین کی طرف خلافت کا اشارہ بھی دے دیا، اور پھر ایک وقت
آدھی سے زائد دنیا میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کی مثال دی، اور پھر حضرت آگے عیسیٰ علیہ السلام و حضرت مہدی کا دور، وہ بھی آپ کی شریعت محمدیہ کو پوری دنیا پر پھیلانے اور پھیلائے جانے کا دور ہوگا۔ تو بھائی یہ صرف یہ تو نہیں ہے کہ دفاعی پوزیشن میں رہنا تھا اور آپ نے خاص خطے اور اس کے اندر رہ کر اپنے کام سے کام رکھنا تھا، اور آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی تھی، تو لوگ اگر وہ آتے مقابلے پر تو پھر آپ نے دفاع کرنا تھا۔ یہ تو عقل کے بھی خلاف بات نظر آتی ہے۔ اس لیے جہاں دفاعی جہاد ہے وہاں اقدامی جہاد بھی ہے، دونوں کی پوزیشن۔ یہ تو میں نے کچھ تاریخ سے عقلی مثالیں دی ہیں، اور ایک جو ہے اس انداز میں رکھی ہے بات، باقی اس کی کچھ اور مثالیں بھی عقلی عرفی اعتبار سے بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو قبل اس کے یہ یاد رکھیں جہاد جوہد سے بنا ہے، اور جوہد بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو جوہد، اور جہد بھی پڑھ سکتے ہیں، جیم کا زبر ہو یا پیش ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ خوب محنت اور مشقت کرنا کسی مرغوب رغبت والی پسندیدہ چیز کو حاصل کرنے کے لیے، یا کسی مکروہ ناپسندیدہ چیز سے دور رہنے کے لیے، بچنے کے لیے جو کوشش اور محنت کرنا، مشقت کرنا، اس کو جہاد اور جوہد اور جہد کہا جاتا ہے۔ اگر یہ صرف اور صرف ذاتی محنت اور کوشش اور نفسانی سلسلوں تک ہی ہو، نفس کی کوشش ہی تو ہو، تو اس کو عام طور پر مجاہدہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر اس میں دشمن سے لڑنا بھی شامل ہو جائے، اسلحہ اور ہاتھ بھی، تو اس کو قتال بھی کہا جاتا ہے، قتال۔ پھر یہ خاص ہو جاتا ہے جہاد اس معنی میں آ کر، جیسا کہ مدینہ میں جب جہاد فرض ہوا، اور اس سے پہلے جو جہاد کا معنی مطلب جو مکی آیات میں، صورتوں میں، تو اس کا مطلب مجاہدہ لیا جاتا ہے۔ ویسے بھی جہاد اس لحاظ سے اصطلاح میں دیکھا جائے تو اصطلاح میں بھرپور کوشش کرنا، جان کے ساتھ، مال کے ساتھ، زبان اور قلم کے ساتھ جو ہے بھرپور کوشش کرنا کہ رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم ہو جائے، رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم ہو جائے، اس کی کوشش کرنا، اور حق کا تحفظ کرنا، اور باطل کا رد کرنا، اور حق کا احقاق کرتے رہنا، اس کو ظاہر اور باہر کرتے رہنا، اور اسی طرح مظلوم مسلمانوں کی بھائیوں کی مدد کرنا، اور اسلامی خطہ کی حفاظت اور اس کا تحفظ اور بقا، اس کے لیے کوشش کرنا، اور کفر سے جو خطہ انہوں نے مسلمانوں کا لے لیا ہے، خاص طور پر غاصب ہو گئے ہیں، قابض ہو گئے ہیں، وہ ان سے واپس لینا، یہ ساری صورتیں ہوتی ہیں اصطلاحی اعتبار سے محنت اور کوشش کرنا، جہاد کرنا، قتال بھی اس میں آخری درجے کی صورت ہے، وہ بھی ہے۔ اب یہ جہاد کی تو 10 سے زائد صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ کچھ لوگ یہاں پر کہتے ہیں کون سا جہاد افضل ہے، کون سا جہاد اکبر ہے، جہاد کبیر ہے، فلاں ہے۔ تو اس کا اگر ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ رہے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں افضل الجہادی من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ افضل جہاد اس شخص کا ہے جو جابر بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کلمہ حق بلند کرے۔ اس کے جہاد کو افضل جہاد کیوں کہا گیا ہے؟ اس کی وجہ اور علت یہ ہے کہ یہ اکیلا تنہا اور اتنا بڑا لاؤ لشکر اور وقت کا حاکم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا، تو اس کی ظاہراً یہی نظر آتا ہے کہ اس کی موت یقینی ہے۔ اب جس جہاد میں موت یقینی نظر آئے، زیادہ یقین ہو موت کا، تو گویا وہ جہاد افضل ہوگا۔ یہ علت اس حدیث سے ہمیں معلوم ہو گئی۔ لہٰذا اب لڑنے جھگڑنے کی بات ہی نہیں ہے، تو عقل سے بھی آدمی سوچے کہ ایک آدمی قلم سے جہاد کر رہا ہے، یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے، اور باطل کو جواب دے رہا ہے، باطل کے دلائل کو رد کر رہا ہے، حق کو ظاہر کر رہا ہے، واقعی بہت بڑا جہاد ہے۔ اور ایک آدمی مال سے جہاد کر رہا ہے، وہ بھی بہت بڑا جہاد ہے۔ زبان سے کر رہا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر، وہ بھی بہت بڑا جہاد ہے۔ لیکن ایک دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس پر گولیاں برس رہی ہیں، اس پر بارود برس رہا ہے، اس نے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اور اپنے آرام کو، نرم بستروں کو چھوڑ کر، وہ جو ہے اتنی سخت رات دن کی قربانیاں وہ دے رہا ہے، اور جو ہے موت اس کے سر پر ہر وقت منڈلاتی رہتی ہے، اور کبھی بھوک پیاس، کبھی پتے کھا لیے، کبھی کس پر گزارا، کبھی کس پر گزارا، بالآخر دیار غیر میں اس کی شہادت ہو جاتی ہے، اور اس کو کفن دفن کرنے والے بھی عموماً نہیں ہوتے، اور وہیں پر وہ جو ہے ہمیشہ کے لیے بظاہر یہی ہے کہ وہ
لاش تک یہ چیزیں بھی میسر نہیں آتی، تو پھر ایسے کہنا کہ نہیں جی اس کے مقابلے میں فلاں جہاد افضل ہے، فلاں جہاد افضل ہے، یہ عقل کے بھی خلاف بات ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات وہ یہ کہ میں نے کہا دو جہاد، ایک دفاعی اور ایک اقدامی، دو جہاد ہیں، دو جہاد۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اچھا یہاں پر ایک عام اشکال کیا جاتا ہے، میں اس کا اشکال کا جواب دے کے آگے چلتا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کیا تم میں سے کوئی شخص کسی منکر کام کو دیکھا تو اس کو اپنے ہاتھ سے مٹا دے، اور اگر ہاتھ سے طاقت نہیں ہے تو زبان سے، اور پھر بھی طاقت نہیں ہے زبان سے تو پھر دل میں برا جانا ہے اور ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ تو کہتے ہیں یہ اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ ہاتھ سے مٹا دے۔ تو یہاں پر کچھ لوگ دوسرے حضرات پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں جو صرف زبان سے دوسروں کو نرمی کے ساتھ، جیسے تبلیغ جماعت والے، ان پر رد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بھائی یہ دونوں باتیں غلط ہیں، سارے دین کا کام کر رہے ہیں، چاہے مدارس والے ہیں وہ بھی دین کا شعبہ ہے، چاہے وہ جہاد والے ہیں مجاہدین وہ بھی ہمارے دین کا شعبہ ہے، چاہے کوئی خانقاہوں والے ہیں وہ بھی ہمارے دین کا شعبہ ہے، چاہے کوئی دعوت و تبلیغ والے ہیں وہ بھی ہمارے دین کا شعبہ ہے، چاہے کوئی جو ہے وہ ہمارے سیاست اسلامیہ والے ہیں اور اس کے اس راہ سے کوشش کر رہے ہیں، اسلام کا تحفظ کر رہے ہیں، وہ بھی ہمارے ہیں۔ تو کوئی بھی کسی راہ سے بھی اگر اسلام کی کسی محاذ پر بھی کوشش کر رہا ہے، اسلام پھیلا رہا ہے، حق کو ظاہر کر رہا ہے، وہ ہمارا ہی ہے۔ تو اس اشکال کو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاتھ سے مٹانا یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے اہل اقتدار کو، حکام کو، حاکموں کو دی ہے، تو حاکموں کو، ریاست کو چاہیے کہ وہ زور کے ساتھ، پاور کے ساتھ برائی کو روکیں، اور زبان کے ساتھ یہ اہل علم علماء کی ذمہ داری ہے، کیونکہ دلائل ان کے پاس ہیں، زبان ان کے پاس ہے۔ اور دل میں برا جاننا یہ عوام کا شیوا ہے کہ عوام کم از کم دل میں برا جانے، کیونکہ ان کے پاس نہ طاقت ہے نہ زبان کی قوت اور دلائل ہے، تو وہ دل میں کم از کم برا جانے اور ان کے پاس ان کے ساتھ ملنے کی کوشش نہ کریں۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کو دیکھا جائے گا کہ جس وقت میں زبان زیادہ مناسب ہو تو زبان کو استعمال کیا جائے گا، جہاں ہاتھ زیادہ مناسب ہو تو وہاں ہاتھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، تو کیونکہ اصل برائی سے چھڑانا ہے، چھیڑنا نہیں ہے۔ اگر ہاتھ سے چھڑتا ہے تو زبان سے چھڑایا جاتا ہے، تو زبان کو استعمال کرنا ہی ضروری ہوگا۔ پھر یہ حیثیت کو بھی دیکھا جائے گا کہ ہاتھ تو ہر کوئی نہیں استعمال کر سکتا، والدین اپنی اولاد پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، خاوند اپنی بیوی پر ایک خاص موقع پر جا کر، اور استاذ اپنے شاگرد یا مولا اپنے غلام یا حاکم اور قاضی اس کو جو اجازت ہے ایک خاص موقع پر، تو اس سے ہٹ کر تو یہ چیزیں نہیں ہیں کہ کوئی کسی پر ہاتھ اٹھا لے۔ تو بہرحال یہ چیز بھی ہے۔ تو اب اس کے بعد میں آتا ہوں کہ دفاعی اور اقدامی پوزیشن کے حوالے سے یاد رکھیں جو اقدامی جہاد ہے، اقدامی جہاد کی جو شرطیں ہیں نا کہ ایک امیر ہونا چاہیے اور ایک خاص علیحدہ مقام سے جہاد کو آغاز کرنا چاہیے، جہاد کا والدین کی اجازت ہونی چاہیے، بیوی کے لیے خاوند کی اجازت ہونی چاہیے، یا مقروض کے لیے قرض خواہ کی اجازت ہونی چاہیے، غلام کے لیے آقا کی اجازت ہونی چاہیے، یا طاقت دشمن کے برابر ہونی چاہیے یا اس کے کم از کم قریب ہونی چاہیے، طاقت اور تیاری وغیرہ، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اس سے ثابت ہو رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے پہلے دعوت اسلام دینی چاہیے، اور پھر اس کے بعد اگر وہ قبول نہ کریں تو پھر جزیہ کی دعوت، اور اگر جزیہ کو قبول نہ کریں تو اس کے بعد جا کے قتال ہوگا، وہ بھی جب تک وہ فتنہ اور فساد ہے اس وقت تک قتال ہوگا۔ تو یہ جو شرطیں ہیں یہ شرطیں اسی اقدامی جہاد کی ہیں، جب آپ اقدامی جہاد کرنے لگیں۔ اور یہ جو اقدامی جہاد ہے یہ اس کی جو اگر ہم دیکھیں اہمیت، فلسفہ اور اس کی معقولیت اور شبہات کا ازالہ اس اعتبار سے دیکھیں تو پوری دنیا تک رحمت کا پیغام پہنچانے اور رکاوٹیں ہٹانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاد کے حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بیان کی ہے نا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اور دوسری جگہ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ، کہ اگر یہ جہاد یہ نہ ہوتا تو نہ مسجدیں محفوظ رہ سکتی، اور مسجدوں سے بھی پہلے فرمایا کہ دوسروں کے عبادت خانے، عیسائیوں کے، یہودیوں کے، کسی کے بھی محفوظ نہ رہ سکتے، فتنہ اور فساد ہوتا۔ آج دیکھیں نا پوری دنیا فتنہ اور فساد کافروں کے ہاتھ سے ہی ہو رہا ہے، مسلمان اپنے ملکوں میں بھی ان کے ہاتھوں سے مال کھا رہے ہیں اور ان کے ملکوں میں بھی پریشان بیٹھے ہیں، اور ان کی جان مال عزت آبرو سے کھیلا جا رہا ہے، اور کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس میں سب سے زیادہ ظلم اور زیادتی مسلمانوں کے ساتھ نہ ہو رہی ہوں۔
اور بھیانک ظلم جن کے ساتھ چائنا میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے سکیانک صوبہ کے اندر اور مسلمانوں پر، ادھر برما میں کیا ہو رہا ہے، ادھر شام میں کیا ہو رہا ہے سنی مسلمانوں کے اوپر، ادھر جو ہے کشمیر میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، ادھر آذربائیجان میں کچھ عرصہ تک سلسلہ چلا، ادھر جو ہے فلسطین میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ تو پوری دنیا میں ہر جگہ مسلمان ہی مار کھا رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا جب تم جو ہے دنیا کے سلسلوں میں لگ جاؤ گے، گائے کی دم کو پکڑ لو گے، کھیتی باڑی ان چیزوں میں، بے عنا وغیرہ ان چیزوں میں، سودی سلسلوں میں لگ جاؤ گے، جہاد کو چھوڑ دو گے تو اللہ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دیں گے جب تک کہ تم واپس نہ آ جاؤ، اس وقت تک ذلت مسلط رہے گی۔ آج یہی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ پھر یہ شرطیں جو میں نے بیان کی ہیں، میں نے کہا یہ دفاعی جہاد کی نہیں ہے بلکہ یہ اقدامی جہاد کی ہیں۔ اور ایک بات دوسرا یہ ہے کہ یہ رحمت کا پیغام پوری دنیا تک پہنچانے کا اور رکاوٹیں ہٹانے کا ایک ذریعہ اقدامی جہاد ہے۔ اور یہ بھی کہ سال میں ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ فقہاء نے لکھا ہے کہ امیر حاکم پر، امیر پر لازم ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ ایک لشکر ضرور بھیجے تاکہ اقدامی جہاد پر بھی عمل درآمد ہوتا رہے، اور اس موقع پر عوام پر لازم ہے کہ اس کا تعاون کریں ورنہ گناہگار ہوں گے۔ ایک لشکر سال میں بھیجنا اقدامی جہاد کے حوالے سے۔ اور آپ علیہ السلام کے اکثر جہاد بعض اہل علم یہی فرماتے ہیں کہ وہ اقدامی ہی تھے، اور اگرچہ میں نے شروع میں عرض کیا کچھ معذرت خواہانہ نظریے یہاں پر اختیار کر رہے ہیں لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے عقل نقل کے اعتبار سے۔ اور اگر اقدامی سے غفلت برتیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دفاعی پر مجبور ہو جائیں گے۔ کیوں؟ ہم نہیں جائیں گے تو وہ تو شیطان ہیں، وہ تو سارے کافر دائیں بائیں وہ تو تیاریاں کر رہے ہیں، تانے بانے بن رہے ہیں تو وہ خود آئیں گے، تو ایک دن ہمیں مجبور ہو کر دفاعی کرنا پڑے گا، تو اس سے پہلے ہم اقدامی ہی کر لیں۔ کہتے ہیں جب کسی مرض کا وہم پیدا ہو جائے، جب مرض عام ہونا شروع ہو جائے، جب مرض کا ظن غالب تک ہو جائے اور یقین تک بات پہنچنے لگے تو اس سے حفاظتی تدابیر پہلے سے ضروری ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اس کے تحت بھی یہ بات ہونی چاہیے تھی۔ اور پھر یہ ہو گیا یعنی اقدامی کے لحاظ سے کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور اس اقدامی کے حوالے سے کچھ باتیں اور بھی ذہن میں، وہ یہ کہ اقدامی یہ کوئی عقل کے خلاف چیز نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں اقدامی مسلمان، یہ تو نہیں ہے خود آدمی جائے اور ان کے ملکوں کے اندر داخل ہو جائے۔ تو میں نے اس پر کچھ مثالیں پہلے بھی دی ہیں، آپ علیہ السلام کے خط وغیرہ بھی بتائے ہیں، اور اس طرح کے آپ علیہ السلام کے جہاد ان کو بھی دیکھ لیں کہ کس پس منظر میں ہوئے ہیں، اقدامی تھے یا دفاعی تھے زیادہ وہ۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ آپ علیہ السلام نے یہی بتایا ہے نا کہ اقدامی میں بھی کیا ہوگا، پہلے دعوت جہاد دی جائے، پہلے دعوت اسلام دی جائے گی، نہ مانا تو پھر اس کے بعد دعوت جزیہ خراج وغیرہ کا، اگر وہ بھی نہ مانے تو پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد کیا ہوگا، تلوار کا سلسلہ ہوگا۔ یہ بالکل عقل کے مطابق ہے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ، عرفی مثال، کہ کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، اس کو سیرپ دیتے ہیں، ٹیبلٹس دیتے ہیں، کیپسولز دیتے ہیں، اور سائشے دیتے ہیں، اس قسم کی چیزیں دیتے ہیں نا، تاکہ اللہ کرے اس کو شفا مل جائے۔ لیکن اگر اس کی بیماری زیادہ ہو جائے تو پھر ہم دوسرے سٹیپ پر جاتے ہیں، دوسرے مرحلے پر، اور وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو انجیکشن لگتے ہیں، اس کو ڈرپس لگتے ہیں، اس طرح کی چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اور اگر اس مرحلے سے بھی وہ کراس کر جائے تو پھر خطرناک مرحلہ، پھر اس کو او ٹی انجیکشن، اس کو جو ہے لے جاتے ہیں، اور اس کا آپریشن تھیٹر سلسلہ، اس کا آپریشن کا سلسلہ ہوتا ہے۔ دیکھیں 3 مرحلے ہیں۔ ایسے ہی کوئی آدمی اگر راستہ بنا رہا ہے تو راستہ بناتے ہوئے بھی پھر کیا کرتے ہیں ہم، کہ سب سے پہلے تو بلڈوزر اس کو جو ہے راستے کو ہموار کرتا ہے، اور اگر وہ راستہ سخت آ جائے تو بلڈوزر فیل ہو جائے تو پھر اس کے بعد شاور والا آ جاتا ہے، اور وہ ٹک ٹک کے ساتھ، ہتھوڑے کے ساتھ اس راستے کو، اس پتھر کو توڑتا ہے، پتھروں کو، پتھریلی زمین کو، پہاڑوں کو، اور راستہ بناتا ہے۔ لیکن بسا اوقات وہ شاور بھی فیل ہو جاتا ہے، وہ بھی سخت پتھر ہوتا ہے، کالی چٹانیں آتی ہیں، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ تیسرا مرحلہ آتا ہے، اور وہ تیسرا مرحلہ کیا ہے، اس میں گرنیڈز لگتے ہیں، اور اس میں بارودی سرنگیں، اس چیزیں لگا کے پھر اس کی آواز دور دور تک جاتی ہے، اور پہاڑ جو ہے وہ سارے کے سارے پھٹتے ہیں اور اڑتے ہیں۔ تو یہ دیکھ لیں، اسی طرح میں نے ایک اور مثال جو آپ کے سامنے رکھی کہ بیماری جو ہے، ایک اس کا علاج ہے جب بیماری آ جائے، تو ایک یہ ہے کہ بیماری کا جب جو ہے نظر آ رہی ہو کہ بیماری عام ہو رہی ہے، ایک وائرس کی صورت اختیار کر رہی ہے، تو ہم حفاظتی تدابیر پہلے سے کرتے ہیں نا۔ اسی طرح ایک اور مثال میں دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو چیزیں موذی ہوں، جن کی فطرت میں یہ ہے کہ نقصان دینے والی ہیں، تو قبل اس کے کہ وہ نقصان دیں اور پھر ہم جو ہے اس کے بعد جا کے اپنا دفاع کریں، یہ عقل کے خلاف ہے۔
مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی کمرے میں ہے، باہر برآمدے اور صحن میں کوئی سانپ پھر رہا ہے یا بچھو پھر رہا ہے، تو وہ یہ کہے کہ یہ اندر آئے گا، مجھ پر حملہ کرے گا، پھر اس کے بعد میں اس کو ماروں گا، تو کیا یہ عقل کے مطابق ہوگا؟ بالکل عقل کے خلاف ہوگا، بلکہ وہ جائے جا کر مارے، وہ موذی ہیں۔ اسی طرح کوئی کافر اپنے ملکوں میں شرارت کر رہے ہیں اور وہ ان کی شرارتیں کئی مرتبہ سامنے آ چکی ہیں، وہ تانے بانے بن رہے ہیں، تو قبل اس کے کہ وہ آئیں تو پہلے سے جا کر ان پر حملہ آور ہوگا، یہ ہوگا، یہ اس ترتیب سے بات ہوگی۔ تو یہ ہے بالکل عقل کے عین مطابق بات ہے۔ کچھ لوگ اس کو عقل سے ہٹا کر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل عقل کے عین مطابق بات ہے۔ اب جو ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں دفاعی جہاد کے حوالے سے کچھ باتیں۔ دفاعی جہاد کہ جب کفار مسلمانوں کے کسی شہر پر وہ حملہ آور ہو جائیں، بستی کے اوپر، شہر کے اوپر، یا قابض ہو جائیں، یا کچھ مسلمان گرفتار کر کے لے جائیں، کچھ مسلمان مرد، اور عورتوں میں اگر ایک مسلمان عورت بھی گرفتار کر کے لے گئے تو پھر بھی مردوں میں کئی اور عورت میں ایک عورت بھی۔ دیکھیں محمد بن قاسم ایک عورت کی فریاد پر آئے تھے نا۔ اسی طرح ایک امام پوری قوم کو حکم کرتے ہیں جہاد کا تو نفیر عام کی صورت ہو جاتی ہے، پھر تو سب کو نکلنا ہوتا ہے، پھر تو وہ شرطیں جو اوپر میں نے بیان کی ہیں وہ اقدامی کی ہیں، دفاعی کی نہیں ہیں۔ دفاعی میں تو نکلنا ہوتا ہے، سر پہ دشمن آ چکا ہوتا ہے، پوری قوم کو حکم کر دیں تو پھر پوری قوم۔ وجہ یہ ہے کہ جب وقت کی جو ریاست کی فوج ہے وہ ناکافی ہو مقابلے کے لیے تو پھر پوری ریاست کے عوام پر جہاد فرض ہو جاتا ہے، فرض عین۔ اور اقدامی جو ہوتا ہے فرض کفایہ ہے، اقدامی کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے، اور دفاعی فرض عین ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ اور جب پوری قوم یعنی جب فوج اس کے لیے ناکافی ہو تو پھر پوری ریاست رعایا پر یہ بات آ جاتی ہے، فرض ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بھی ناکافی ہو تو پھر ساتھ والی ریاست کے اوپر، ان کے فوجیوں یا ان کی ریاست کے اوپر، عوام کے اوپر، پھر اگر وہ بھی ناکافی ہوں تو اور ساتھ والے، یا وہ غافل ہوں تو پھر اور ساتھ والے، اس طرح کرتے کرتے پوری دنیا کے مسلمانوں پر بھی کبھی جہاد فرض ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مسلم اور کافر جماعتیں بالکل آمنے سامنے آ جائیں اور جنگ شروع ہو جائے تو اس وقت بھی جہاد دفاعی کیا ہے وہ فرض عین ہو جاتا ہے، اس وقت آدمی نکلے اور مقابلہ کرے۔ اور اگر دشمن حملہ کر چکے اور ابھی سفر کی مسافت پر بھی ہیں، سفر کی وہ 48 میل سے بھی زیادہ پر ہیں، تو ابھی سے مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے کہ نکلے اور مقابلہ کریں۔ دیکھیں بدر کے موقع پر وہ آئے تھے تو بدر کے مقام پر آپ علیہ السلام پہنچے تھے، وہی مقابلہ ہوا، اور احد میں وہ احد کی طرف سے وہاں آئے تھے تو آپ علیہ السلام مدینہ سے نکل کر 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پر ادھر چلے گئے تھے، تو وہاں دفاعی جہاد یہ چیزیں۔ اور بدر کا جو جہاد ہے بعض اس کو دفاعی کہتے ہیں، بعض اقدامی بھی، کہ آپ نے خود گئے تھے اور پہلے ابو سفیان کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے پر، تجارتی قافلے پر آپ حملہ آور ہوئے تھے، لیکن وہ نکل گیا تھا اور آپ جو ہے اسی کی نیت سے گئے تھے، تو یہ اقدام بھی تھا، لیکن دفاعی اس لحاظ سے کہ ان کی طرف سے لشکر باقاعدہ لڑنے کے لیے آ گیا تھا تو دفاعی بھی ہے۔ اور ادھر سے غزوہ خیبر کو دیکھیں، تبوک کو دیکھیں تو وہ تو بالکل اقدامی ہے، آپ علیہ السلام خود جا رہے ہیں اس لحاظ سے، تو اس لیے یہ ساری۔ اب قرآن کریم کی 558 آیات، کم از کم 484 آیات جہاد کے مسئلے کو بیان کر رہی ہیں۔ اگر ان کو دیکھنا ہو فتح الجواد فی آیات الجہاد، مولانا محمد مسعود اظہر صاحب سپریم کمانڈر، ان کی کتاب ہے۔ اسی طرح جہاد پر اعتراضات کے علمی جوابات یا جہاد پر اعتراضات کا علمی جائزہ، یہ مولانا محمد الیاس گمن صاحب کی کتاب ہے، بہت اچھی، اور ایک جلد میں۔ اور اسی طرح دعوت جہاد مولانا فضل محمد صاحب کی کتاب ہے، بنور ٹاؤن والے جو ہیں، اور ساز الحدیث، ان کی بہت اچھی کتاب ہے اس طرح کی۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الجہاد، وہ بھی اس پر بہت زبردست کتاب ہے۔ آپ علیہ السلام کو جہاد کے صیغے آپ کے لیے استعمال ہوئے ہیں حکم کے اعتبار سے، اس طرح تو جہاد کے 26 صیغے، اور ویسے جہاد کو بیان کرنے کے لیے جو صیغے آئے ہیں وہ تو تقریباً 79 ہیں، 79۔ اور آپ علیہ السلام کی جو صفات ہیں ان میں سے ایک صفت ہے نبی السیف، آپ کی رؤوف رحیم وغیرہ، یہ ساری صفتیں ہمیں آتی ہیں، تو یہ صفت ہمیں کیوں نہیں آتی؟ نبی السیف، تلوار والے نبی، نبی الملاحم، گمسان قسم کی سخت جنگوں والے نبی، یہ تو ہمارے۔ اور آپ علیہ السلام دیکھیں دنیا سے جب جا رہے ہیں تو گھر میں دیے جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، اور آپ کی زیرہ چند سا کے بدلے میں یہودی کے پاس رہن ہے، لیکن ادھر سے آپ دیکھیں کہ آپ علیہ السلام کے گھر میں کتنی زیریں، کتنی تلواریں اور کتنے جنگی آلات
وغیرہ وہ چیزیں آپ کے گھر میں موجود ہیں، ان کی باقاعدہ ایک فہرست ہے ہمارے پاس کہ آپ کے گھر کے اندر اسلحہ اس وقت بھی بھرا ہوا تھا، اگرچہ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا دیا جلانے کے لیے، اور زرہ بھی اس وقت جو ہے وہ اس میں تھی۔ تو بہرحال یہ جہاد والے نبی آپ علیہ السلام امت کو جہاد دے کر گئے، تو جہاد دفاعی اقدامی یہ دونوں عین عقل کے مطابق ہیں، ان میں خواہ مخواہ اشکال کرنا یہ اپنے آپ کو جو ہے اپنی آخرت کو خراب کرنا ہے، اور یہ جہالت بھی ہے، بے وقوفی بھی ہے۔ اور آج اس وقت میں بھی جہاد پر تبصرے کرنا کہ جب ساری دنیا کا کفر اکٹھا ہو کر مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑا ہے، اور اب بھی پوچھنا کہ جہاد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، جہاد منسوخ تو نہیں ہوا، وہ تو مرزا غلام احمد قادیانی کو منسوخ کرنے کے لیے اس کے 3 کاموں کے لیے اس کو بھیجا تھا، جس میں ایک جہاد کو منسوخ کرنا بھی تھا، تو وہ آیا تھا اس قسم کی باتیں کرنے۔ جہاد تو الجہاد ماض الی یوم القیامہ، قیامت کی صبح تک جاری رہے گا، کوئی شخص اس کو عادل ہو جابر ہو، کوئی اس کا عدل یا جبر اس کو ختم نہیں کر سکتا، قیامت کی صبح تک یہ جاری رہے گا۔ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں، ہم ملک پاکستان میں رہتے ہیں، تو جہاد کی کیا پوزیشن ہے، تو میں تو آپ کے سامنے صرف بات رکھتا ہوں، حالات رکھتا ہوں کہ آج کے دور میں دیکھیں جہاں کشمیر افغانستان ہمارے پڑوس میں کفار کے ہاتھوں چلے گئے، کیا ظلم و ستم کہ وہاں اب تک کئی سالوں سے عرصہ دراز سے ڈھائے جا رہے ہیں، اور اب بھی ظلم ہو رہے ہیں۔ اور فلسطین میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، شام میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، برما میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، اور جو اس وقت امت مسلمہ کا صورتحال چل رہی ہے اس کو بھی دیکھ لیں، دائیں بائیں جو مظلوم بے کس لاچار قسم کے مسلمان، اور یہاں اپنے ملک کے اندر اسلام کا حال بھی دیکھ لیں، ساری چیزیں دیکھ لیں۔ تو بہرحال اس صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے آدمی سوچ سکتا ہے کہ آیا اس وقت ہم دفاعی جہاد کی پوزیشن میں ہیں، یا ہم جو ہے اس وقت اقدامی جہاد کی صورتحال میں ہیں۔ یہ فیصلہ صرف اور صرف بڑے ہی کر سکتے ہیں، اور اہل علم بڑے محققین وہی اس پر سوچ سکتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔